یہاں ڈبسی سے میری خرابی صحت کے باوجود میرے 3-4 بھائیوں دوستوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، جن میں برادر اکبر شمیم اقبال صاحب، طاہر محمود صاحب، جاوید اقبال صاحب، طارق محمود صاحب اور دیگر ساتھی متعلق تھے، اور میں اولاً ان سب لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ ہماری اس کال پہ آپ سب تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی، اور جناب وزیر اعظم کی جو ہے عزت میں بھی اضافہ ہوا کہ ہم ان کے شایع نشان اس طرح کا پروگرام تو نہیں کر سکے جس طرح کی ہماری خواہش ہے، اور ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ جناب وزیر اعظم نکیال، ڈبسی، موڑا، سروتی کسی ایک مرکزی مقام پہ ہمیں ٹائم دیں، ہم ان کا بھرپور استقبالیہ پروگرام کریں اور اپنی طاقت بھی شو کریں اور اپنے مسائل و مشکلات سے بھی انہیں آگاہ کریں۔ اس وقت سر ڈبسی سے شمیم اقبال صاحب، سردار جہانگیر صاحب، سردار افتاب صاحب، سردار شاہپال صاحب، سردار ظفر اقبال صاحب، سردار نثار صاحب، نمبردار رضا جاوید صاحب، ڈاکٹر بشارت صاحب، سردار محمد اسلم صاحب، حاجی محمد عزیز صاحب، سائیں گل حسین صاحب، سردار عبد الخالق صاحب، سردار محمد ذاکر صاحب، سید بشر حسین شاہ، حافظ سید محمد صاحب جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی، منظور حسین صاحب، راجہ محمد اشرف صاحب نار ڈبسی، چودھری خالد حسین صاحب، سردار بشیر صاحب نروٹا والے، شیخ محمود احمد، سردار افتخار صاحب، سردار غلام فرید صاحب، سردار محمود رسم صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب گنگوٹ، سردار محمد مجید صاحب گنگوٹ، بابو ذوالفقار صاحب مواڑا، سردار محمد اختر صاحب، سردار پنو صاحب، راجہ اقبال صاحب، بوئل ملک محمد شعیب صاحب، باسط شبیر صاحب، سردار اختر صاحب، فیصل فضیل آفتاب ہاشمی صاحب، سربت نسیم صاحب، ٹھیکیدار محمد شفیق اوان صاحب، حاجی فضل حسین صاحب، مغل محمد بشیر مغل ڈبسر، یہ سارے لوگ اگر اپنے سٹیج کھڑے ہو کر جائیں ہم آپ کو ہار پہنائیں گے اور اسی کو ہم سمجھیں گے کہ آپ جماعت میں شامل ہوئے، تاکہ سب لوگوں کو وقت دینے کے بجائے جناب وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک فوٹو لے لیں۔ سارے لوگ آگے تشریف لے آئیں، یہاں آ جائیں جناب وزیر اعظم کے پاس۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں 35 سال ایک ادارے میں بحیثیت ملازم کام کرتا رہا۔ 35 سال کے بعد میں جب ریٹائر ہوا تو اپنے والد کی قبر پر گیا اور میں وہاں رویا کہ یہ سروس جن گناہ کو مصروفیات کی بنا پر میں نے تکمیل کی اس میں میرا کردار کم اور میرے والد کا زیادہ تھا، اس لیے کہ مشکل حالات میں اس سروس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن والد صاحب کی شخصیت کی بنا پر ہی میں اس سروس کو تکمیل کر پایا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید انہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ میں چونکہ اسی تسلسل میں میری یہ خواہش تھی اور ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے چھوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھ سکوں، اور ان کا مشن تھا خدمت، علاقے کے مسائل مشکلات کا حل، لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم، تھانہ کچہری سے پاک ایسا ماحول جس میں لوگوں کی چھوٹی لڑائی سے لے کر قتل و غارت تک انہوں نے بامی پنچایت کے ذریعے ان کے فیصلے کیے۔ میں اس تسلسل کو زندہ رکھنے کے لیے آپ جیسے اعلیٰ ظرف آدمی کی قیادت پہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنے دوستوں، ساتھیوں، بے اخواؤں کے ساتھ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، آپ کم و بیش 36 سال سے مجھے ذاتی طور پر اور میرے خاندان کو جانتے ہیں، اور میں آپ کے اعلیٰ اوصاف کی ایک درخشندہ مثال جو میرے ذہن میں نقش ہے وہ یہ ہے کہ 8 نومبر 2016 میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ 9 نومبر کو ان کا ڈبسی کے مقام پر جنازہ تھا۔
इंडियन आर्मी की अंधाधुंध गोलाबारी में जब गाजियों की उस धरती से अपनों ने उस जनाजा में शिरकत नहीं की, तो सेड़ा मंडोल से आपने गोलियों की गन गरज की परवाह किए बगैर मेरे वालिद के जनाजा में शरीक हुए और उस गमज़दा खानदान को सहारा दिया। ये कोई आला ज़र्फ आदमी ही इस बात का अंदाज़ा कर सकता है, ये समझ सकता है। मैं उसी तसलसल में आपके किरदार, आपकी अजमत, आपके इखलास और आपकी आला ज़र्फी का मुतरिफ था हूँ, और इसीलिए आपकी क़ियादत में लब्बैक कहता हूँ कि मैं अपने वालिद की छोड़ी हुई मिरास को अपनी मसाद के मुताबिक आपकी शफकत में लोगों के मसाइल हल करवाने में जितनी मुझसे सख्त हो सकी मैं आपके दर पर, आपके पास हाजिर होता रहूँगा। आपके मसाइल के लिए आपके पास जाता रहूँगा। जनाब वज़ीर आज़म, मेरी 8 तारीख को आर्ज़ाए कल्ब की वजह से एंजियोप्लास्टी हुई। सेहत इस काबिल न थी, लेकिन मैंने ऐद किया हुआ था कि जिंदगी जितनी भी है, मुझे आज भी नहीं पता एक लम्हा है, एक दिन है, 10 साल है, 5 साल है, मुझे नहीं पता ये जिंदगी कितनी है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को भरपूर गुजारने का ख्वाह हूँ, जिसमें मेरा किरदार मेरे वालिद साहब की छोड़ी हुई शम्मा को जलाने में सर्फ हो। मैं दिल के आर्जे का जिक्र इसलिए किया जनाब वज़ीर आज़म कि निक्याल की 2 मेन रोड्स, निक्याल से वारस्ता मोड़ा डबसी और निक्याल से वारस्ता जदरोड डबसी, दिल की 2 बड़ी शरियानों की मानींदें, दिल की 2 बड़ी शरियानों की मानींदें। उन शरियानों में इंतहाई स्टंटिंग की जरूरत है, यानी वो नाकाबिले रफ्तार है। इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में MLA साहिबान को कानून ने, आपने, अवाम ने यह हक दिया हुआ है कि वो 20 किलोमीटर लिंक दें, लिंक रोड्स दें। वो लिंक रोड्स छोटी आर्टरीज की मानी दें, मेन शरियाने बंद हैं, लेकिन छोटी आर्टरीज बड़ी कसरत से जो है ना वो फैलाई जा रही है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर इस दिल को जिंदा रखना है तो उन आर्टरीज, छोटी आर्टरीज की रिपेयरिंग के बजाय मेन शरियानों की तरफ तवज्जो दी जाए, जिस पर कल मलिक जफर साहब भी तशरीफ ले गए थे, जनाब भी 1-2 बार तशरीफ ले गए हैं। जनाब अली, वो नाकाबिले रफ्तार रोड से मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, मैं बरमला अपने कबीले, अपने दोस्तों, अपने इलाके के लोगों के सामने ये ऐलान करता हूँ, सर ना तो मैं इंतखाबी सियासत का उम्मीदवार हूँ, ना मैं अपने भाई, बेटे, भांजे, भतीजे की सर्विस के लिए आया हूँ, ना मैं जाती एडजस्टमेंट के लिए आया हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले हैं, आपको हमारे मसाइल से बखूबी आगाही है। आप समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में एम्बुलेंस की सर्विस, अस्पतालों का फाल होना और मेन रोड्स का ठीक रहना ताकि मरीजों को इधर उधर शिफ्ट करने में आसानी हो, कितनी बुनियादी अहमियत की आमल चीजें होती हैं। मेरी गुजारिश है कि अवलन इन 2 रोड्स को इस काबिल बना दिया जाए, ख्वाह वो पैच वर्क से हो, ख्वाह वो PWD को किसी हिदायत की रोशनी में आप जून से कबल अगर ये हम पर इनायत कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी हौसला अफजाई होगी, आपका अपन होगा, आप आला ज़र्फ हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो मुकाम दिया है जिससे ये साबित होता है कि इन बड़े बड़े सियासतदानों की मौजूदगी में आप पर नजर करम उस परवरदिगार की इसलिए बड़ी है कि वो आपसे बड़े काम लेना चाहता है, और आपका दीनदार होना, नमाजी होना, साफगो होना, आला ज़र्फ होना, ये इस बात की दलालत करती है कि आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोगों के काम करना चाहते हैं। ये हम पे मुनहसर है कि हम आप तक अपनी मारूज़ात किस तरह पहुंचाते हैं। जहाँ तक सर जमाती डिसिप्लिन का ताल्लुक है, मैं बैसियत कारकुन सरदार मोहम्मद नईम आरजू साहब का ममनून हूँ कि खराबी सेहत के बावजूद वो यहाँ तशरीफ लाए। जनाब आसिफ हनीफ केलवी साहब खराबी सेहत की वजह से इस्लामाबाद हैं, वो नहीं आ सके। अशरफ अयाज साहब तशरीफ लाए,
میں ان کا ممنون و مشکور ہوں. ہماری متعلق بہن پی ٹی آئی کی سعدیہ تاج صاحبہ نکیال سے تشریف لائی, میں ان کا بھی دل کی عطا گریوں سے ممنون و مشکور ہوں. میں جناب وزیر اعظم ایک بات آپ سے گزارش کروں گا, دلی خواہش بھی ہے, کارکن کی حیثیت سے بھی, عزیز کی حیثیت سے بھی, پرانے تعلق کی بنیاد پر بھی, کہ آپ ہمیں اپنے علاقے میں مارچ میں ایک موقع دیں کہ ہم آپ کے شایان شان استقبال کر سکیں, آپ کے اہتمام میں, آپ کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کر سکیں, اپنی طاقت دکھا سکیں کہ ہم علاقے میں کس پوزیشن میں, شاید ہم یہاں کوٹلی تک لوگوں کو لانے میں مالی مسائل مشکلات تھے یا اس طرح کی دیگر جو انتظامی مشکلات تھیں, میں ان کا تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ مرکز میں ہمیں ایک موقع دیں مارچ میں, تو ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے. آپ کے عزت و احترام میں اگر اضافے کا سبب نہیں بنیں گے تو کمی نہیں آنے دیں گے, اور ہم وہاں اپنے مسائل سے, اپنی مشکلات کے بارے میں دلیل سے, واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے. جہاں جہاں آپ کو گنجائش بنے گی آپ علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے اپنی بجٹ کی صورتحال کے مطابق ہمیں اکوموڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے لوگوں کے مسائل, لوگوں کی سڑکیں, لوگوں کے اسپتال, لوگوں کے اسکول, یہ بنیادی کام ہے, یہ ہونے چاہیے. انفرادی کام سر این ٹی ایس سی ہے, پی ایس سی ہے, وہ میرٹ پر جو آئے گا وہ ہوتا رہے گا, وہ لوگوں کا اوپن میرٹ ہے, اس کے مطابق جو ہے نا وہ کام ہوتے رہیں گے. لیکن جو بنیادی کام ہیں, جو بنیادی ضرورتیں ہیں, ان کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ, چونکہ یہ پروگرام ہے جناب وزیر اعظم, آپ کے پاس روز روز اس طرح کے موقع نہیں ملیں گے ہمیں کہ ہم گزارش کر سکیں, اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی ساری معروضات آپ تک پہنچائی ہیں. میں یہاں شبیر نوشائی صاحب خرابی صحت کے باوجود یہاں تشریف لائے, میں ان کا ذکر نہیں کر سکا, میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے. میں اس کے بعد اچھا میں سمجھا میں نے مس کر دیا, تو اس کے بعد صاحب میں شمولیت کے بعد میں صدر جماعت سردار تنویر الیاس صاحب کی ذات پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. میں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی شخصیت, ان کی ذات, ان کی قیادت پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. آپ سے تعلق آپ کے منصب سے ہٹ کر ہے, آپ سے تعلق آپ کے خلوص سے ہے, آپ کے پیار سے ہے, آپ کے ہمسائیگی سے ہے. وہ مقام شاید ہم کسی اور سے نہ حاصل کر سکے, لیکن پارٹی ڈسپلن کو ہمیشہ فالو کریں گے, سینئر جونیئر نئے پرانے کو فالو کریں گے, اور اپنے اوقات کے مطابق, اپنے ورک کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے.